السلام علیکم۔ کتاب تجلیات نبوت کو آگے پڑھوں گی۔ عملی زندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہ تھا، لہٰذا جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیرات ایک دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے ہوگی۔ اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ جب آپ جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ آپ صائب بن ابو صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ بہترین ساجی تھے، حجت بحث کرتے تھے، نہ جھگڑتے تھے۔ اور اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں۔ ملک شام کا سفر اور سیدہ خدیجہ کے مال کی تجارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی آپ کی شہرت سن کر حضرت خدیجہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھیں۔ انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ آپ کو اس سے اچھی اجرت دیں گی۔ آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، وہاں خرید و فروخت کی خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ پھر مکہ واپس آئے اور امانت ادا فرما دی۔ سیدہ خدیجہ سے شادی۔ ادھر حضرت خدیجہ نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئیں۔ پھر میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار، بلند اخلاق کے بارے میں بتایا کہ دھوپ میں دو فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بیان کیا تو حضرت خدیجہ نے محسوس کیا کہ ان کا وہ مل گیا ہے ساتھی جس کی وہ تلاش کر رہی تھی، چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے تجویز پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی۔ انہوں نے سیدہ خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس پیغام بھیجا، بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے کہ 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا۔ خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر آپ کے فضل اور شرف کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کہے گئے اور مہر بیان کیا گیا۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ 28 سال کی تھیں، کچھ اقوال میں ایسا بھی ہے۔ سیدہ خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عائز مخزومی سے ہوئی تھی، وہ انتقال کر گیا تو ابو حالہ تیمی سے ہوئی اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ابو حالہ اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، پھر ابو حالہ بھی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنے کی چاہی، لیکن سیدہ خدیجہ اس سے راضی نہ ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی کروا دی۔ اس کے بعد آگے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ سے اولاد۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے ہوئے سوائے ابراہیم کے جو کہ ماریہ قبطیہ سے ہوئے۔ ان کے اولاد کے نام ہیں، پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں میں اختلاف کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت پایا، اسلام لے آئیں اور ہجرت بھی کی۔ سب کے سب آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے، لیکن صرف حضرت فاطمہ جو تھیں وہ آپ کی وفات کے 6 ماہ کے بعد وفات پائیں، 6 ماہ تک وہ زندہ رہیں آپ کی وفات کے بعد۔ تو یہ تھی آج کی سیرت کے بارے میں جو ہم نے پڑھنا تھا۔ انشاءاللہ کل سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ فی امان اللہ۔